سر گدھے کی آپ دیکھیں کان کے گدھے کے کان اتنے بڑے ہوتے ہیں. اگر میں یہ بتاتا نا آپ کو کہ قرآن میں نہیں ہے، اگر یہ واقعہ ہوتا اور میں بتاتا کہ حضرت صالح کی اونٹنی 50 گنا بڑی تھی ایک عام اونٹ سے اور پتھر پھاڑ کے آئی تھی، تو آپ دنیا میں کسی ایسی چیز کو کی مماثلت نکالتے، اس کو تشبیہ دینا اور اس کے اوپر فٹ کر دیتے. اب چونکہ قرآن نے کہہ دیا آپ اس کو ایز از مان رہے ہیں. جب حدیث کہتی ہے گدھا تو آپ اس کو ایز از کیوں نہیں مانتے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اصحاب جو فیل تھے ان کو چھوٹے چھوٹے جہازوں نے آگے مارا تھا یا بیلوں نے مارا تھا؟ دیکھیں میری بات سنیں، اس طرح قرآن میں حدیثیں بہت سی ایسی ہیں جو سمبلز ہیں جن کی جو گولڈ نکلنے کا، بلیک گولڈ ہے، یہ کیا ہے؟ بلیک گولڈ ہوتا ہے کوئی؟ بلیک گولڈ نہیں، گولڈ ہے. گولڈ نہیں، بلیک گولڈ کا ذکر نہیں. سونے کا پہاڑ نکلے گا دجلہ میں سے، دجلہ میں سے نکلے گا، افرات میں سے، سوری اس کو بلیک گولڈ نے خود ہم نے کہہ دیا بلیک گولڈ، اصل میں تو گولڈ لکھا ہوا تھا حدیث میں. یہ ہمیں بہت شوق ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی طرف سے. سو what I'm saying is it's a literal donkey. It's a real donkey جو کہ کسی اور پلانٹ میں دابا کا لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے، اور بھی جگہوں پہ اور بھی کریچرز ہیں، اور بھی پلانٹس پہ کریچرز ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ٹھیک ہے. اور ایسی سورہ شورا کی آیت ہے کہ 29 نمبر آیت ہے کہ جو باقی کی کریچرز ہم نے پھیلا دی ہوئی ہیں آسمانوں کے اندر، ٹھیک ہے. اور میں نے آج تک خیر پاکستانی علماء سے سننا ہے کہ آسمان میں پھیلائیں گے. اللہ نے سماوات کہہ دیا، ہم زبردستی پرندے کری جا رہے ہیں کہ دنیا میں پھیلائیں. دنیا میں ایک سما ہے، سماوات میں اللہ نے کہا پھیلائیں، اس کا مطلب ہے اور ہے، اور وہی سماوات ہے جہاں پہ حضرت ادریس بھی مل رہے ہیں، عیسیٰ بھی مل رہے ہیں. یہ سماوات، وہاں پہ سماوات یہ والے سما کو کیوں نہیں کہتے؟ معراج کی حدیث میں اسی آسمان میں کیوں نہیں ملائے سارے نبی؟ ٹھیک ہے. سو what I'm saying is کہ بات کہیں اور نہ چلی جائے، اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں کہ دجال کا جو گدھا ہے وہ کسی اور جگہ کا دابا ہے. وہ جیسے صالح کی اونٹنی نکلی تھی، دجال کا بھی اپنا گدھا نکالنا ہے. اور سابق فیل کو بھی، وہ جو بیل آئے تھے وہ کسی اور جگہ سے بھیجے تھے اللہ نے. ٹھیک ہے، آپ ریزمبلنس بتا رہے تھے. نہیں ریزمبلنس نہیں ہے. آپ سورہ فیل میں لوکل بیل تو نہیں سمجھ بیٹھے. نہیں آپ ریزمبلنس میں بتا رہا ہوں. آپ یا پھر اور اس ٹائم کا اور اصحاب کہف کی جو سورہ کہف ہے اس کا ریزمبلنس بتا رہے تھے. یہ ہے، یہ تین چیزیں ہیں. لیکن اس سے آپ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو تھوڑا سا حضرت نوح کا ٹائم بھی بتانا چاہیے کہ وہ کس سے لڑ رہے تھے، کس طرح لڑ رہے تھے. حضرت ادریس کا جو نالج ملا تھا ان سے کس طریقے سے، اور کس چیز کو ختم کیا جو وہ پانی آیا تھا جو قرآن میں نہیں ہے. ہاں اس کا جو تعلق ہے نا وہ اس کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے کہ انہی خداؤں کی پرستش جن کی انہوں نے خدا مان لیا تھا، جس مخلوق کو اس کی شکل صورت بنائی انہوں نے، اس کا بت بنایا. اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے بت بنانے شروع کر دیے تھے نوح کے دور میں، یا تو حدیث میں پتہ چلتا ہے انہوں نے بت بنانے شروع کر دیے. کس کے بت بناتے تھے؟ اسی مخلوق کے. اس مخلوق کے بت دنیا کے سارے کونوں میں موجود ہیں. یورپ میں موجود ہے. نام بھی ہے نا 5 نام جو قرآن میں منشن کیے ہیں. ہاں ان میں آج تک ہمیں نہیں پتا کہ ان ناموں کی شکلیں کیا ہیں. کیا نام ہے اس نام کو؟ آیت ہے پوری، انہوں نے اس 5 چیزوں کے بت بنا دیے. اب تو ود اور جی ہاں سوا بد موسم پتہ نہیں سر مطلب یہ 5 نام قرآن میں. جی بالکل. تو ان میں سے جس کی بھی وہ انہوں نے شکل بنائی ہے نا، وہ تو کسی اور جگہ کی مخلوق تھی. یہ 5 بزرگان نہیں تھے، یہ 5 لوکل بزرگ جو ان کا پیر فقیر ہوں، یہ 5 ایسی چیزیں تھیں جن کو وہ ان ناموں کے تھرو ان کی پاور ایسوسیٹ کرتے ہوئے تھے. اس کا ثبوت ابھی بھی ہے. آپ وہی بت ایسکیموس کے پاس کیوں دیکھتے ہیں اور وہی بت نیوزی لینڈ میں کیوں دیکھتے ہیں؟ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دنیا کے 2 الگ الگ کونے ہیں. اس قوم نے آ کے کیا تھا، یہ بائبل یہ کہتی ہے. بائبل یہ لٹرلی ایسے ہی بتاتی ہے کہ یہ قوم آتی تھی اور دنیا میں اپنے سیڈ کو پرزرو کرتی تھی، لائف کو، عورتوں کو، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. اور بائبل کہتی ہے کہ نوح نے میل اور فیمیل تو اٹھائے تھے مگر صرف صاف جانور کو. اور وہ یہ کہتی ہے کہ سارے صاف جانور اٹھا لیے تھے. قرآن کہتا ہے کہ میل اور فیمیل اٹھا لو. تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ جانور تو اٹھائے تھے، ایک تو پکی بات، دوسرا ایک جوڑا اٹھا لیا تھا. وہ کہتے ہیں جتنے بھی صاف جانور تھے اٹھا لیے تھے. صاف کا کیا مطلب ہوا کہ کچھ گندے جانور تھے. گندے کیوں جانور ہوں گے؟ کہ وہ کوئی اور مخلوق تھی
جو کہ اپنا سیڈ اپنا سپرم ان کے اندر سیو کرنا چاہ رہی تھی کہ لائف پرزرو رہے ان کی اسٹوریج ہو جائے ہماری. اور کیونکہ نوح سے لڑائی چل رہی تھی, ٹھیک ہے, جنوں اور جس کی بھی مخلوق تھی وہ جو بھی یہ مخلوق تھی, اس کو ہم اس وقت کے لیے جن سمجھ لیتے ہیں کہ کسی اور مخلوق کہیں اور سے آ رہی تھی. انہوں نے درختوں تک کے اندر جہاں جہاں لائف پرزرو ہو سکتی ہے اپنا سیڈ سیو کرنے کی کوشش کی تھی, کیونکہ ان کی بہت پٹائی ہو رہی تھی نوح کے تھرو. حضرت نوح کی فوج کیا کون تھی؟ یہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو فرشتے جس طرح بدر میں اترے ہیں اسی طرح نوح کے لیے فرشتے لڑائی کر رہے تھے, یہ بائبل کہتے ہیں. بائبل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جو سومیرینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ این کی فوج نے مل کے لڑائی کی تھی نیچے, این کے بچوں نے, انوناکیز ور فائٹنگ اگینسٹ دس ویری کریچر جو کہ آیا ہوا تھا. اگین ڈزنٹ میٹر ہو واز دیٹ کریچر, بٹ میٹر از کہ واقعی اس دور کے اندر کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے جو ہر طرف سے اس کی انڈیکیشن آ رہی ہیں, اور اس وجہ سے درختوں کے اندر بھی جانوروں کے اندر بھی اپنا سیڈ سیو کر رہے تھے, اور ان کی پوجا بھی ہو رہی تھی. تو پورے کے پورے علاقے کو ایک دفعہ واش کرنا ضروری تھا, بہت سخت ایتھنک نہیں, اس میس لیول, صرف ایک جینوسائڈ ہے, یہ سمجھ لیں کہ ایک خاص جینوسائڈ ہے, اس جین کو مارنا ہے جو کہ اس ایلین کی آ گئی ہے ادھر, اور اس لیول کے اوپر پھر سیلاب آنا ضروری تھا کیونکہ وہ ہر جگہ پہنچ گئے تھے. اس کی نشانی کیسے اللہ تعالیٰ نے پرزرو کر دی, وہ دنیا کے ہر کونے میں وہ بت دکھایا ہمیں, پیرامڈ دکھائے کہ یہ ہر جگہ کے اوپر انٹری اینڈ ایگزٹ کے پوائنٹس ہیں. یہاں پہ آپ کے سمجھنے پیرامڈز اور کیا ہے, انٹری اینڈ ایگزٹ کا پوائنٹ ہی ہے نا. اگر فرعون کو اس مجسمے میں کرنا تھا تو پھر ملیشیا بھی فرعون کے بچے وہاں پہ پرزر, چائنا میں بھی ادھر پرزر ہوئے ہیں. یہ فرعون کا کوئی تعلق نہیں پیرامڈس کے ساتھ. فرعون نے اپنے محلے میں پیرامڈس دیکھے جب, تو اس نے کہا یار اچھی شکل ہے, یہاں پہ قبرستان بنا رہے تھے اپنا. لیٹرلی ایسے ہی ہوا ہے, ورنہ چائنا میں تو کوئی فرعون نہیں تھا نا. ٹھیک ہے, تو بائی دا وے ڈیٹنگ بھی کی جائے نا تو یہ آس پاس کے جو ہے نا یہ آرکیولوجیکل ڈیٹنگ جو ہے نا وہ بہت اچھی سائنس ہے. اس کو آپ پڑھیں تو اس کی ایسٹیمیشن یہ تو نہیں بتاتی کہ ایگزیکٹ کتنے سال ہیں, مگر یہ بہت اچھی طریقے سے بتاتی ہے کہ کم از کم اتنے سال نہیں ہیں. 10,000 سال تو بالکل بھی نہیں ہے, اس سے پرانے ہیں. یہ نہیں وہ بتاتی کہ 20,000 سال ہیں, 11 ہیں کہ 30 ہیں, مگر وہ یہ بہت وثوق کے ساتھ سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ بتاتی ہے کہ 3,000 سال بھی نہیں ہے, 5,000 سال بھی نہیں, 6 بھی نہیں, 8 بھی, 9 بھی نہیں. اس لیے آرکیولوجی کے اوپر اتنا ایزی نہیں لے سکتے ہم آرکیولوجی. 10 سے پرانے ہیں, جی 10 یا اس سے پرانے. نہیں وہ فگر دیتے ہیں کیونکہ ان کی بھی تھوڑے سے نا ایراز ڈیفائنڈ ہیں, تو وہ اپنے ایرا میں سیٹ کرتے ہیں کہ یہ پیلیولتھک ایرا کی ہے یا میزوزوئک ایرا کی ہے. اگر انہوں نے ڈیٹنگ کی ہوئی ہے تو یہ جو ان کا کنگ تھا کوفو, جی اس کی کیا ٹائم لائن بنتی ہے, کتنا اس کی ٹائم لائن بنتی ہے کوفو کی 3500 BC بنتی ہے, ایکچولی 4000 BC بنتی ہے کوفو کی. It means that he existed 6,000 years from now. Yeah. اور وہ اس کو 4,000 کہہ رہے ہیں, مطلب اگر 10,000 اس کی کاربن ڈیٹنگ کی ہوئی ہے, 11,000 کی ہوئی ہے, تو پھر یہ کیسے نہیں وہ 11,000 نہیں کہہ رہے, کیسے وہ پوری تھیوریز بنا کے پیش کرتے ہیں کہ سلیوز نے یہ کیا وہ کیا, مطلب اتنا بڑا بلف کر رہے ہیں وہ. تھیوری بہت ہی بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے. ہمیں کل میں نے ایک سیشن میں اس کو عراقی کہہ دیا تھا, مصر کا منسٹر ہے, مصری ہے وہ, عراقی نہیں ہے وہ, حواس جو ہے, حواس از نیم آف دا لاسٹ نیم آف دا گائے. وہ تو اس نے تو بین کر دی ہوئی ہے, انٹرنیشنل کوئی بھی آرکیولوجی سینٹر نہیں ہوگا اب اس کے اندر, باہر سے دیکھو جو دیکھنا ہے. اچھا کیونکہ وہ پھر چھن جاتی ہے نا ان کے پاس, ان کی ساری وہ نو کی بات ہم میرے خیال سے ہم کنکلوڈ. جی ہاں بس ہاں بتایا کہ وہ سیلاب وہ جو سیڈ ڈال رہے تھے, اس سیڈ کو ختم کرنے کے لیے, اس کا جینوسائڈ کرنے کے لیے اتنے عرصے تک پانی رہا جب تک کہ وہ ہاف لائف آف دیٹ سیڈ پانی میں مرتی نہیں ہے.